شہر جے پور کے مفتی شہر جے پور استاد محترم جناب مفتی محمد ذاکر صاحب تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کروں گا اس موقع پر اجازت حدیث کا یہ سلسلہ، اس کی اہمیت، ٹونک میں حضرت کی سند کی اہمیت اور جو مستفیدین ہیں اور جو مستجیزین ہیں ان کو بھی نصائح فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب سے کہ ان تمام موضوعات پر آپ بہت خصوصی سابق میں بھی بیانات فرما چکے ہیں، آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات، علماء کرام، عزیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت ہی شادمانی، مسرت اور فرحت کا موقع ہے کہ ایسی بابرکت نورانی محفل میں شرکت کا موقع ملا، جن مجالس میں شرکت کے لیے بڑے بڑے علماء محققین تڑپتے ہیں اور آس لگائے رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تب جا کر ان کو ایسی مجالس میں شرکت اور شمولیت کا موقع ملا کرتا ہے۔ تاجدار حرم سراپا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ ایزدی میں مقبول ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں ایسے افراد اور اصحاب موجود رہیں گے جو احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین مصطفی مٹ جائے، شکست کھا جائے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی موقع پر، کسی دور میں، کسی خاص علاقے میں، کسی خاص زمین میں کچھ آزمائش اور ابتلا کے دور سے گزر رہا ہو، لیکن ساری کی ساری دنیا میں ایک دم مغلوب اور مقہور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بر صغیر میں جب سلطنت اسلامیہ کمزور ہو گئی، ضعیف ہو گئی، ایسے موقع پر حق جل مجدہ نے بر صغیر میں چند الگ الگ جگہوں پر ایسے مضبوط اور مستحکم علمی قلعے اور ایسی عظیم شخصیات کو وجود بخشا، جن کے سہارے سے اور جن کے ذریعے سے یہ دین متین محفوظ رہا، مضبوط رہا، پھیلتا پھولتا رہا۔ انہی مقامات میں سے ایک ظاہری، دنیاوی اور مادی اعتبار سے تو چھوٹی ریاست، لیکن کئی حیثیتوں سے انفرادی شان رکھنے والی، امتیاز رکھنے والی، بہت سی خصوصیات کی حامل وہ ریاست محمد آباد، ریاست ٹونک ہے۔ حق جل مجدہ نے یہاں ایسی شخصیات اور ایسے عظیم محدثین، مفکرین کو پیدا فرمایا کہ جن کے ذریعے سے عالم اسلام کے اندر یہاں کی پہچان قائم ہوئی۔ حدیث پاک کے سلسلے میں جو سند کا طریقہ کار ہے، یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے، امتیازات میں سے ہے
اب تک ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان میں قطعاً وہ سند جو مسلسل تواتر کے ساتھ تعامل اور توارث کے طور پر اور ایک دوسرے سے اخذ کرنا لینا اس طور پر یہ طریقہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ مشہور محدث اسماء رجال اور جرح تعدیل کے امام حضرت یحییٰ بن معین سے ان کی وفات سے پہلے جب کسی نے پوچھا ما تشتہی، آپ کی آخری خواہش کیا رہ گئی، تو انہوں نے فرمایا بیت خال و سند عال، ایک تنہائی کا گھر ہو جہاں پر علوم کے ساتھ وابستگی رہے، مطالعہ ہو اور عالی سند حاصل ہو جائے۔ یہ سند امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو سب سے زیادہ قلیل الوسائط سند تھی وہ ثلاثیات تھی، اور سب سے بڑی سند وہ اشاریات تھی، یعنی 10 واسطوں سے رسول پاک علیہ السلام تک سند پہنچتی تھی امام نسائی کی، اور سب سے کم واسطے وہ 3 کے ذریعے سے تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سب سے قلیل الوسائط سند وہ اشاریات تھی جن میں 10 واسطے آیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں روئے زمین پر 2 سندیں سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور بھی بہت سی سندیں ہیں، لیکن حدیث کے سلسلے میں 2 سندیں سب سے زیادہ مضبوط، مستحکم، مانی جانی پہچانی جاتی ہیں، ایک یمنی سند اور ایک ہندی سند۔ یمنی سند وہ بھی جو شیخ محسن حسین عرب یمانی خزرجی انصاری نزیل بوفال کے ذریعے سے، اور ہندی سند جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اور واسطے سے چل رہی ہیں۔ یہ 2 سندیں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ سندوں کے اندر صرف یہی نہیں دیکھا جاتا کہ کم درجہ یا کم رجال کے ساتھ پہنچ رہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سند کے اندر، کڑی کے اندر جو راوی ہیں، جو حضرات ہیں، وہ کس درجے کے، کس پائے کے ہیں۔ جہاں ٹونک کی یہ سندیں جو حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہوں، یا حضرت علامہ برکات احمد صاحب کے واسطے سے ہوں، یہ سندیں یقیناً امتیازی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند وہ بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم مانی جاتی ہے، جو مولانا حیدر حسن خان صاحب کے واسطے سے چلی آ رہی ہے۔ اس میں سب سے کم واسطے ہیں، اور علامہ حکیم برکات احمد صاحب والی سند بہرحال وہ بھی اس اعتبار سے بہت زیادہ ممتاز مانی جاتی ہے کہ ہر دور میں اس کے تمام تر راوی جانے پہچانے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں سندیں اسی وجہ سے کہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ یہ قلیل الوسائط ہے، کم واسطے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے اندر جتنے بھی رجال ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، وہ ہیں جن کی پوری زندگیاں علمی خدمات کے لیے وقف ہو گئی ہیں۔ اب آپ حضرات مثلا 2 شخصیات جن کو آپ حضرات نے بہت قریب سے دیکھا ہے آخری دور میں، ایک حضرت حکیم مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب نور اللہ مرقدہ، اور ایک ہمارے بقیت السلف حجت الخلف سعید الملت دامت برکاتہم وزیدت معالیہم۔ ان دونوں حضرات کے سلسلے میں حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ عالم اسلام، عالم عرب، حرمین شریفین، یا پھر امریکہ، افریقہ، انگلینڈ، اکثر جگہوں کے بڑے محدثین اور خود ہمارے بر صغیر کے تمام بڑے دینی اداروں کے بڑے علماء محدثین اجازت حدیث کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، رحلات کیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت مفتی عادل صاحب نے ابھی جو ذکر فرمایا حضرت مولانا رابع ندوی صاحب کے جس سفر کا، اس سفر میں جب وہ ٹونک تشریف لائے، اس کے دوسرے دن وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانے تشریف لائے تھے، اور اجازت حدیث کی مجلس منعقد ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ خود تشریف فرماتے، دوسری طرف مولانا باز رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے۔ حضرت مولانا سید رابع ندوی صاحب دامت برکاتہم وزیدت معالیہم نے احادیث اوائل اور اواخر پڑھنا شروع کیے۔ میں نے اچھی طرح وہ موقع دیکھا کہ حضرت مولانا باز رشید صاحب کوشش
کوشش کر رہے تھے کہ کچھ ہم بھی پڑھیں، لیکن حضرت مولانا رابع ندوی صاحب نے ان کو یہ موقع نہیں دیا۔ یہ تنافس ہے علم حدیث کے اندر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، اپنے آپ کو طالب علم سمجھنے کا شوق۔ تو حضرت مولانا رابع ندوی صاحب نے باوجود اس کے کہ وہ سند ان کو حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے بھی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو غنیمت سمجھا۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ آج روئے زمین پہ بہت سی جگہ پر وہ سند موجود ہے، لیکن حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو امتیازی شان تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے علامہ حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صحاح ستہ مکمل بالاستیعاب حرفاً حرفاً درسن درسن پڑھی تھی۔ دوسرے بعض حضرات اور مشائخ وہ رہے جنہوں نے علامہ حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے روایات کی ہیں، اجازت بھی دی ہیں، لیکن انہوں نے صحاح ستہ مکمل نہیں پڑھی۔ ان میں سے بعض کتب مکمل پڑھی اور بعض انہوں نے مکمل نہیں پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اساتذہ کا ادب اور احترام۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ جب تک ان کے استاذ محترم موجود رہے، جب بھی سرزمین ٹاک تشریف لاتے تھے ان کے خود کے گھر موجود تھے، ان کے اعزاء کے گھر موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنے استاذ محترم کے اس تعلق کو، عقیدت کو، محبت کو اتنا اپنایا کہ تا دم آخر جب تک ان کے استاذ محترم موجود رہے وہ انہی کی خدمت میں تشریف لاتے تھے، انہی کے یہاں قیام فرماتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا، وہ لکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے۔ حضرت قاضی عرفان خان صاحب علیہ رحمہ کے لیے مرد خدا آگاہ یہ لفظ اکثر وہ استعمال فرماتے تھے۔ ہم نے حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا، ٹاک کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ یہاں پر اساتذہ کا ادب، احترام، عقیدت وہ موجود پائی گئی ہے۔ ایک اس اعتبار سے حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم کی ذات بہت ہی ممتاز ہے کہ آج گرچہ سرزمین ٹوک میں الحمدللہ بہت سارے علماء مشاہیر تشریف لا رہے ہیں اور بہت عظیم الشان کام کر رہے ہیں، ادارے بھی چلا رہے ہیں، بلا شک شبہ ان کا فیض عام ہو رہا ہے، لیکن حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم جو علماء ٹوک ایک نام چلا رہا تھا، جو خصوصیت مانی جاتی تھی، خالص صرف ریاست ٹوک پر رہ کر کے یہاں کے مخصوص علماء سے تکمیل مکمل طور پر کیا، ایسے خصوصیات کے حامل آج ہمارے درمیان صرف حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ پروردگار عالم ان کے سائے کو عظیم تر فرمائے، دراز تر فرمائے۔ حضرت مولوی صاحب کی خصوصیات میں سے جو میں نے دیکھا، 1993-94 میں جے پور حضرت مولوی صاحب تشریف لائے، وہاں پر ایک جمع غفیر جمع تھا، بہت بڑا ازدحام تھا اور سیرت النبی کا جلسہ تھا۔ بعض مقررین جو باہر سے تشریف لائے تھے انہوں نے پوری کاوش اس انداز سے کی تھی کہ تقریر کسی اور کی ان کے سامنے وہ کارآمد نہ ہو اور لوگ اس میں محظوظ نہ ہو سکے۔ میں بھی اندر ہی یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، آخر تقریر مولوی صاحب کی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی۔ اس کے بعد حضرت مولوی صاحب دامت برکاتہم کے تشریف لائے اور جب آپ نے خطاب فرمایا تھا، الحمدللہ کے لب و لہجہ ہی بالکل الگ تھا اور انداز گفتگو ایسا تھا کہ آخر میں مولانا برہان احمد قاسمی، ان کا اسی مہینے میں انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے صاف لفظوں کے اندر یہ اعتراف کیا کہ یا تو برسا برس قول حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں یہ تفسیری نکات اور مواد سننے کو کبھی ملا کرتا تھا، یا ان کے بعد پہلی مرتبہ حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم کی تقریر کے اندر ایسے نکات عالیہ سننے کو ملے ہیں۔ ایک موقع پہ جے پور میں عیدگاہ میں بہت ہی عظیم الشان جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا گیا کہ اللہ کا کرنا کہ بارش ہو گئی، بہت سب بارش ہوئی اور اندر کے حصے کے اندر جو مثقف لوگ بہت مل جل کر کے بیٹھے رہے اور تقریر دیگر حضرات کو ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب لوگ ٹھہر نہیں پائیں گے اور تقریر اب کیا ہوگی اور جلسہ آج کا ناکام ہو جائے گا، لیکن جب حضرت مولانا دامت برکاتہم نے خطاب شروع فرمایا تو لوگ عشش بھی کر رہے تھے اور یہ محسوس ہو رہا تھا۔ مولانا برہان احمد صاحب قاسمی نے اس موقع میں یہ بات کہی تھی کہ ہم علماء ٹوک کے لیے سنا کرتے تھے، آج اگر علماء ٹوک کی تقریر کا یہ حال ہے اس زمانے کے علماء ٹوک کا کیا حال ہوتا ہوگا، ہمیں تعارف مولوی صاحب سے ملا۔ ایک موقع پہ وہ جے پور کے اندر نواب کے چوراہے پہ بہت ہی کوشش و کاوش کرنے کے بعد بہت بڑا جمع غفیر جمع کیا گیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ باہر سے جو مہمان مقرر آنے والے تھے وہ تشریف نہیں لا سکے، عین موقع پہ وہاں کے لوگ منتظمین حضرت مولانا شاہ
رحیم صاحب کے پاس پہنچے کہ آج کا تو جلسہ ناکام ہو رہا ہے، مقرر خاص کا این موقع پہ انکار آ گیا، معذرت آ گئی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا کہ قریب میں آپ نے دیکھا نہیں، دور آپ کی نظریں جاتی رہیں، قریب میں حضرت مولانا سعید صاحب ہیں، انہیں کو آپ نے کہا ہوتا، ان کو بلا لیجئے۔ پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں آ سکے، ہم خود چلیں گے، ہم خود درخواست کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، بہرحال حضرت مولوی صاحب جب وہاں تشریف لے گئے، الحمدللہ کہ اس جلسے میں ایک سما بن گیا تھا۔ یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ آج بھی قدر کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم اور آپ پہچانے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کو۔ ایک موقع پر جب حضرت مولوی صاحب اس جلسے کے علاوہ کسی اور جلسے میں تشریف لائے تھے، اس میں مولانا ولی رحمانی صاحب بھی تھے، اور حضرت مولوی صاحب دامت برکاتہم کا جو خطاب علمی انداز کا ہوا، تو اس کے بعد مولانا ولی رحمانی صاحب نے اپنی تقریر کے شروع میں یہ الفاظ بولے تھے کہ ابھی آپ حضرات عالمانہ فاضلانہ تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ پھر مولوی صاحب کے مضمون کو لے کر کے انہوں نے تشریح شروع کی۔ میں بہت کمتر ہوں، تنگ علم ہوں، لیکن میں جو جملہ آگے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مشائخ سے، بزرگوں سے میں بہت عقیدت رکھتا ہوں، ان کے ہاں حاضری بھی دیتا رہتا ہوں، اور میں بہت حد تک کوشش کرتا رہا کہ میں بزرگوں کی تفاسیر، تقاریر وغیرہ سنوں۔ میں یقین کے ساتھ ہمیشہ سے میرا یہ نظریہ ہے، یہ رجحان ہے کہ میں نے تفسیر، درس تفسیر عموم میں ہوا کرتا ہے، بخدا واللہ حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم سے بہتر زندگی میں کبھی کسی کا نہیں سنا۔ جو تفسیر کا انداز حضرت مولوی صاحب دامت برکاتہم کا رہا ہے، یقیناً اپنی زندگی میں نے نہیں سنا۔ یہ نہیں کہ میں نے دو چار جگہ سنا اور یہ تفسیرہ کر رہا ہوں، میں نے بے شمار جگہ پر سنا۔ اس کے بعد میں میرا یہ یقینی ایک نظریہ ہے۔ اردو سے متعلق ایک بات ہے کہ اردو کون سی ہوتی ہے؟ ہم میں سے بعض مولوی فارغین وہ عربی کے الفاظ بار بار بولتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی اردو بول رہے ہیں۔ اردو در حقیقت کیا ہے وہ ہم نے حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے سمجھا کہ اردو کسے کہتے ہیں۔ جو اصل اردو زبان ہے وہ جس طرف مولوی صاحب کی زبان مڑ گئی، ہم نے دیکھا کہ وہی اردو بن گئی۔ ایک موقع پر ہم چونکہ شروع سے دعوت و تبلیغ سے وابستہ رہے، خانقاہوں سے وابستہ رہے، وہاں پر لمبی لمبی بڑی بڑی دعائیں سنتے رہے، دیکھتے رہے، شرکت کرتے رہے۔ یہاں حاجی پورہ ٹونک کے اندر آج سے تقریباً 32-33 سال پہلے ایک تبلیغی جلسہ تھا، حضرت مولوی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں حضرت مولوی صاحب دامت برکاتہم کا جو خطاب تھا لا الہ الا اللہ کے اوپر، وہ حضرات عش کر رہے تھے کہ ہم 50 سال سے یہ 6 نمبرات میں بیان کر بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بات ہم نے آج تک کبھی نہیں سنی۔ پھر جب دعا کا نمبر آیا، حضرت مولوی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کی گئی، حاجی فیاض صاحب، حاجی غلام صاحب وغیرہ موجود تھے۔ اس وقت حضرت مولوی صاحب نے جو دعا فرمائی تھی، کرائی تھی، یقیناً یہ بات میں عرض کر دوں کہ بالکل الگ شان تھی۔ وہ جو ہم عام طور پر سنا کرتے تھے اس سے جدا گانا، ادعیہ، معصورہ، منقولہ اور دیگر انداز وہ ہم نے الحمدللہ وہ پایا کہ جو یقیناً بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج عرب ممالک نے اور دیگر بہت سے لوگ، علماء فضلہ، وہ حضرت مولوی صاحب کا سرزمین ٹوک کی طرف جو رجوع کر رہے ہیں، جس وجہ سے کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس طرف اپنا دھیان بڑھانا چاہیے، اس معاملے میں قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ جملہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے حضرت مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور بارہا سنا کہ جب حضرت مولانا محمد علی صاحب عرف نمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آتے، حضرت مفتی صاحب کے قیام فرماتے، کوئی صاحب آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو وہ فرما دیا کرتے تھے لا یفتا و مالک بالمدینہ۔ جب مدینہ منورہ میں امام مالک موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں دوسرا فتویٰ کیسے دے گا؟ تو وہ فرماتے تھے مولانا محمد علی صاحب کہ آپ ہی فرمائیں۔ مفتی صاحب ان کے لیے کہتے تھے کہ ان سے پوچھئے، تو وہ یہ جملہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے چھوٹے علم کی وجہ سے، نئی فراغت پر، کم علم پر اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا۔ آج بھی ہمارے بزرگوں کے پاس جو فیوز ہے، برکات ہے، جو نورانی اور روحانی انداز ہے، ہمیں وہ اخذ کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ پاک پروردگار ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے سلسلے میں جو اجازت ہوا کرتی ہیں اس کے اندر بھی شروط المعتبرہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، عند اہل الحدیث والاثر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے
یعنی اجازت جو دی جاتی ہے یہ شرطوں کے ساتھ میں دی جاتی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو جو اجازت حدیث کے طالب ہوا کرتے ہیں ہمیں اجازت مل جانے کے بعد بھی ان شرائط کی طرف دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پاک پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔